اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹینشن پلیز. شاعر کہتا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. مچل کے بولو, ماحول بنائیے ماحول. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. مصرع ثانی سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, اے جنت تو طواف کر میرا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تو طواف کر میرا, اس لیے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اس لیے میرے دل میں نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ. اس لیے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اب ذرا توجہ میری طرف رکھیں, میں شروع ہو رہا ہوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. اب آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں, میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اپنے مقصد تک میں پہنچا دوں گا اور آپ اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. سنو, کامیابی کے دو راستے ہیں. ہر ایک انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, میں چاہتا ہوں سکسیس ہو جاؤں, آپ چاہتے ہو اپنی لائف میں سکسیس ہو جاؤ. ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, لیکن کوئی کامیابی چوراہوں پہ تلاش کرتا ہے, کوئی کامیابی دھوکے بازی میں تلاش کرتا ہے, کوئی کامیابی چغل خوری میں تلاش کرتا ہے, کوئی کامیابی غیبت خوری میں تلاش کرتا ہے, کوئی کامیابی بہتان تراشی میں کامیابی کا تلاش کرتا ہے, کوئی شراب کی ہٹیوں پہ تلاش کرتا ہے, کوئی سود بازی میں تلاش کرتا ہے, کوئی زنایاری کے بازار گرم کر کے تلاش کرتا ہے. لیکن آؤ قرآن کی سنو, قرآن بھی بتاتا ہے, قرآن ہمیں راہ دکھاتا ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر قرآنی راستہ کھلتا ہے. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو بتا ہمیں کامیابی کیسے ملے گی, ہم اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہوں گے. تو رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کامیابی کے دو اصول ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے اللہ سے ڈرو, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا آپ میری طرف توجہ رکھیں. کوئی بھی انسان اس دنیا میں کمپلیٹ نہیں ہے. جناب میں تقریر کر سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, میں مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں, میں نماز بھی پڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ سنو, آپ میں ہر ایک کام نہیں کر سکتا ہوں. اگر مجھے مکان میں رہنا ہے تو راج مستری کی ضرورت پڑے گی. میں اس کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں لیکن میں خود اسے بنا نہیں سکتا ہوں. میں اس مائک پر گفتگو تو کر سکتا ہوں لیکن اس کو میں بنا نہیں سکتا ہوں, اس لیے میں محتاج ہوں. کوئی بھی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے, ہر ایک انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو, تم سب اللہ کے محتاج ہو. جو کسی کا محتاج نہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج نہیں. جب انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے, تمہیں میری ضرورت ہے, انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے آپس میں جوڑے بھی بنائے ہیں. اس کے بعد میں تولد کا بھی اہتمام کیا ہے. انسانی نسلیں بھی پیدا ہوتی ہیں. کوئی انسان اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے. ذرا آؤ میں بات کو اور قریب لے چلتا ہوں, ذرا توجہ رکھو. اب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ انسان جیے گا تو اسے دوست بنانے کی ضرورت ہے, اسے کوئی پارٹنر بھی چاہیے, اسے کوئی لائف پارٹنر بھی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکے, جو اس کے ہر وقت پر موڑ پہ موڑ, اس کے موڑ پہ اس کے کام آئے, جو پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو, جو اس کی دقت کے وقت میں اس کا دامن تھامے ہوئے ہو, اس کا ہاتھ بلند کیے ہوئے ہو. ہمیں دوست کی بھی ضرورت ہے, لیکن انسان تو آج دوست چنتا ہے تو کیسے دوست چنتا ہے. کوئی دوست بنا رہا ہے تو ٹک ٹاکر کو دوست بنا رہا ہے, کوئی دوست بنا رہا ہے تو بالوں میں طرح طرح کی مہندیاں اور ڈائی کروانے کے بعد میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ راجستھانی بکرا رہا ہے, اسے دوست بنا رہا ہے. کوئی دوست بناتا ہے تو ہاتھوں میں کڑے پہننے والوں کو دوست بنا رہا ہے, کوئی دوست بناتا ہے تو شرابی کو دوست بنا رہا ہے, کوئی دوست بناتا ہے تو زانی کو دوست بنا رہا ہے, کوئی دوست بناتا ہے تو بے نمازی کو دوست بناتا ہے, کوئی دوست بناتا ہے تو رمضان
उसे दोस्त बनाता है। कोई दोस्त बनाता है तो फासिक को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो झूठे को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो सूदियों को दोस्त बनाता है, कोई दोस्त बनाता है तो अपने माँ बाप के नाफरमान को दोस्त बनाता है। लेकिन आओ मेरी बात को अपने दिलों पर नक्श कर लो, ये टिकटॉकर कब्र में काम नहीं आएगा, ये शराबी कब्र में काम नहीं आएगा, ये जुआरी कब्र में काम नहीं आएगा, ये हाथों में कड़े पहनने वाला काम नहीं आएगा, ये लंबे लंबे बालों में बाल रखने वाला और बालों में कट निकालने वाला, दाढ़ी में कट निकालने वाला, ये काम नहीं आएगा। अब आओ पूछते हैं कौन कब्र में काम आएगा। तो रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो दोस्त बनाना है तो फिर नमाजी को दोस्त बनाओ, अगर दोस्त बनाना है तो अपने माँ बाप के फरमाबरदार को दोस्त बनाओ, अगर दोस्त बनाना है तो अल्लाह से डरने वाले को दोस्त बनाओ, अगर दोस्त बनाना है तो हाफिज़ कुरान को दोस्त बनाओ, अगर दोस्त बनाना है तो आलिम दीन को दोस्त बनाओ, अगर दोस्त बनाना है तो दीनदार को दोस्त बनाओ, अगर दोस्त बनाना है अल्लाह वालों को दोस्त बनाओ। ये अल्लाह वाला तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और जब कब्र में जाओगे तो कब्र में भी बचाएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त नारा है माशा, ऐसे ही लगते रहने चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माहौल बन गया है, आहा, माहौल क्या बन गया है। अब आप जरा मेरी तरफ तवज्जो, सत्ता में हूँ, सत्ता में स्टाफ वाले मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में हूँ, अब दबने वाला नहीं हूँ। जरा आप तवज्जो रखें, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। दोस्त बनाना है तो ऐसा बनाओ ना जो तुम्हें दुनिया में भी काम आए, जो तुम्हें आखिरत में भी बचाए, जो तुम्हें कब्र में भी बचाए। अरे अगर पीर भी चुनना है तो बाशरा चुनो, पीर चुनना है तो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वालों को मत चुनो। अगर पीर बनाना है तो अल्लाह वाले को पीर बनाओ, अगर पीर बनाना है तो आलिम दीन को पीर बनाओ। अब आओ मैं अपनी गुफ्तगू को और करीब करता हूँ। ये अल्लाह वाले कब्र में काम आते हैं, मैंने तुम्हें बताया है ना, अब इसका कोई प्रूफ भी तुम्हें दिया जाए, उसकी कोई दलील भी तो होना चाहिए। अल्लाह वाले कब्र में काम आते हैं। आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, जिनकी छठी शरीफ में हम शुभ शिरकत कर रहे हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हमें दोस्त बनाना है ना तो दोस्त अल्लाह वालों को बनाओ। ये अल्लाह वाले हमें हर वक्त काम आते हैं। जब अब हम दुनिया में हैं तो दुनिया में सुकून के लिए, अब गर्मी आ रही है तो हर कमरे में एसी भी लगेगी, गर्मी आ रही है तो जो पंखे बेकार हैं उनकी भी रिपेयर होगी। अब गर्मी आ रही है तो हम अपने घरों में टाइल्स भी लगवाते हैं, हम अपने घरों में पत्थर भी बिछवाते हैं, हम अपने घरों में उम्दा कालीनें भी बिछवाते हैं। हमारी मस्जिदें देखो तो शाही नजर आती है, हमारे घर देखो तो शाही महल नजर आते हैं। ए नादान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कितना दिन रहना है? अरे इस दुनिया को अच्छा करने के लिए, चंद रोजा जिंदगी बसर करने के लिए हम करोड़ों करोड़ रुपए बिल्डिंग में लगा देते हैं। अब तुम्हें कब्र में जाना है ना जाना है तो फिर कब्र की भी तो तैयारी होना चाहिए ना, कब्र का भी तो इंतजाम होना चाहिए ना। अब तुम दुनिया में यहाँ पे तकरीर जलसा सुनना है तो लाइटिंग की जरूरत है, क्योंकि लाइटिंग से हमें सुकून मिलता है। जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र में तो सुकून मिलना चाहिए ना, कब्र में भी तो रोशनी होना चाहिए ना। अब आप कहोगे कब्र में कैसी रोशनी होगी? क्या कब्र में इन्वर्टर लगवा दिया जाए? क्या कब्र में लाइटिंग करवा दी जाए? क्या कब्र में डेकोरेट करवा दी जाए? अबे नहीं, कब्र में लाइटिंग से रोशनी नहीं होगी, कब्र में इन बल्बों से रोशनी नहीं होगी, कब्र में रोशनी होगी अगर अल्लाह का कुरान पढ़ा है तो कुरान से रोशनी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम्हें कब्र में सुकून भी चाहिए ना, सुकून मिलेगा कैसे? क्या कब्र में एसी लगवा दी जाए? क्या कब्र में कोई रोशनदान खोल दिया जाए जिससे बाहर की हवा आती रहे? अल्लाह अल्लाह, सुनो अपने दिलों पे हाथ रख के मेरी बात को सुनो और अमल करने की कोशिश करो। कब्र में हमें सुकून कैसा मिलेगा? कब्र में सुकून हमें एसियों से नहीं मिलेगा। अगर हमने अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज को पढ़ा है तो कब्र में हमें सुकून मिलेगा। ये नमाज सुकून पहुंचाएगी, क्योंकि मुस्तफा फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह। ए लोगों, तुम नमाज को समझते क्या हो? नमाज को कितना हल्का जानते हो? चौराहों पे बैठे हो तो नमाज को छोड़ दिया। मेरा नौजवान भी चौराहों पे बैठने के बाद, बाजारों में बैठने के बाद कभी उसकी बुराई करता है, कभी उसकी बुराई करता है। कुछ नहीं मिले तो कुछ ताश खेलने लगते हैं, कुछ नहीं मिले तो पक्की पाक खेलने
کھولنے لگتے ہیں۔ اے میرے 70 سال کے لوگ، 70 سال کے بوڑھے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، چوراہے پہ بیٹھنے کے بعد میں پکی باغ کھیلتے ہو کہ اس کی پکی باندھ دی، اس کا پکا باندھ دیا۔ ارے انسان تو کب تک پکی باغ باندھے گا؟ کب تک تو پکی باندھے گا؟ کب تک دوسروں کی پکیاں کھلے گی؟ ایک دن وہ آئے گا تیری ٹانگیں بن جائیں گی، ایک دن وہ آئے گا تیرا پکی باغ دونوں بن جائیں گے۔ جب ملک الموت آئیں گے تو تجھے نانی یاد آ جائے گی، تو تاش بھی بھول جائے گا، تو پکی باغ بھی بھول جائے گا۔ اے میرے بزرگ، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، تیری عمر پکی باغ کھیلنے کی نہیں ہے، تیری عمر تلاشوں میں لگنے کی نہیں ہے، تیری عمر دوسروں کی برائی کرنے کی نہیں ہے۔ ارے تیری عمر تو یہ ہے، جتنا جی سکے اتنا کھانا کھا لے، مسجد میں آ جا، سارا گاؤں سوتا ہو، سجدے میں تیرا سر ہو اور سارا گاؤں سو رہا ہو، تیرے پیشانی کو تیرا رب دیکھ رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ کیا بات ہے، بہت اچھا اصلاح سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ بہت اچھی اصلاح آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو یار، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، 2 روٹیاں کھاؤ اور جہاں چاہو جاؤ، کچھ بھی کرو۔ آج ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے ہاتھوں میں کڑے پہن رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے راتوں میں 1-1 بجے گھر میں آتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے چوراہوں پر بیٹھ کر جوا بازی کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمیں کیا لینا ہے بچوں سے؟ ارے انسان تو کیا سمجھتا ہے تجھ سے حساب نہیں ہوگا؟ تو کروڑوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہے، تو نے بلڈنگ بنائی، سود بھی لیا، تو نے نہ جانے کتنا جھوٹ بھی بولا، کتنے طرح طرح کے کام تو نے کیے، پھر بلڈنگ بنا دی، اللہ اللہ، اور بلڈنگ بنا کے کروڑوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن جب تیرا وقت آتا ہے مرنے کا نا، جب تو مر جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے نوجوان سگا باپ تھا لیکن ہاتھ باندھے ہوئے باہر کھڑا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی تجھے تو نماز جنازہ پڑھانی تھی، ارے تیرا باپ آگے پڑھا ہے، تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، تیرے باپ کا جنازہ ہے، تجھے نماز جنازہ پڑھانی تھی، تو کہاں کھڑا؟ حضرت یاد نہیں ہے، حضرت یاد نہیں ہے۔ ابے پڑھانے کی تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انسان تو نے جھوٹ بول کے، تو نے راتوں دن ایک کر کے، تو نے شراب پی کے، تو نے بھائیوں کا مار کے، تو نے یتیموں کا لوٹ کے، تو نے پورے گاؤں کا گلہ کھا کے، تو نے پورے گاؤں کی کالونی ہڑپ کے پوری بلڈنگ بنا دی۔ جس اولاد کے لیے تو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ اولاد اس قابل بھی نہیں ہے۔ جب تم مر گیا تیرے لیے دو لفظ بھی دعائے مغفرت کے نہیں کر سکتی ہے، تو اپنی پوری زندگی برباد کر کے چلا گیا، لیکن یہ اولاد تیرے کام نہیں آئے گی۔ جب قبر میں جائے گا مزے یہ لوٹے گی، حساب تجھے دینا ہوگا۔ سانپ بچھو تیرے قبر میں ہوں گے، یہ تیرے چاہتے تیرے بیٹے تیرے کمائی کے پیسوں پر اچھے اچھے گتوں پر نہیں نکال رہے ہوں گے، اور سانپ بچھو تیرے قبر میں تجھے ڈس رہے ہوں گے۔ اے انسان، اگر دنیا سے جانا ہے تو بدکار بن کے مت جا، بلکہ نیک بن کے جا، تاکہ دنیا والے کہیں دیکھو نیک چلا گیا ہے، اللہ کے فرشتے کہیں کہ اللہ والا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بہت خوب، بہت اچھا نعرہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جشن خواجہ غریب نواز آپ کا یہ کنووکیشن بہت کامیاب ہے، آپ عمل کر لو، آپ مجھے راضی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو۔ ہمارا مقصد یہی ہے اس محفل میں آنے کا کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں، یہ نہیں کہ اس نے اچھا بولا اس نے اچھا پڑھا۔ ہمارا مقصد ہے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، بچے انہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، یہ آپ کا اور ہمارا فیوچر ہے، کل ہے یہ ہمارا کل۔ اگر یہ اچھے ہوں گے تبھی ہمارا کل اچھا ہوگا، یہ اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارا کل اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، فیوچر،
اگر اپنا فیوچر اچھا کرنا چاہتے ہو ان کی زندگیاں اچھی بنا دو، یہ بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارا کل بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ ہمارا اللہ، واہ فیوچر واہ، ہے، زندہ فیوچر۔ باد زندہ باد۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان آ رہے تھے، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر جانا ہے، اجمیر۔ کہا نہیں بابا اجمیر نہیں جانا ہے، اجمیر کا راجہ بہت طاقتور ہے۔ چل کے بولے اجمیر کا راجہ بہت طاقتور ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ طاقتور ہے؟ کہا ابھی ہم شکست کھا کر آ رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، اس بادشاہ نے ہمیں ہرا دیا ہے، ہرا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تم کس کے کہنے پر گئے تھے؟ کہا ہم اپنے بادشاہ سپہ سالار کے کہنے پر گئے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں خود نہیں جا رہا ہوں، مجھے تو بھیجا جا رہا ہے۔ ارے مچل کے بولو سبحان اللہ اگر سمجھ سبحان اللہ، مجھے بھیجا جا رہا ہے، بھیجا۔ کہا کون بھیج رہا ہے؟ خواجہ نے فرمایا مدینے کا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ذرا کہنے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ مدینے کے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اور مدینے کے مصطفیٰ کی یہ کوالٹی ہے، مدینے کے مصطفیٰ کی یہ صفت ہے۔ مدینے کے مصطفیٰ جب بھیجتے ہیں نا، آقا جب بھیجتے ہیں نا، ایک صحابی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، مصطفیٰ نے کھجور کی ٹہنی اٹھا کر دی۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے کھجور کی ٹہنی اٹھا کر دی۔ صحابی کہتے ہیں وہ کھجور کی ٹہنی جتنا کام کر رہی تھی اتنا کام تو تلوار بھی نہیں کرتی ہے۔ ارے مصطفیٰ کا اگر دستے مبارک ٹہنی سے لگ جائے تلواریں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بنا کر بھیجا ہے، اور ایسے ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ مجھے ہندوستان کا راجہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معین الدین جا رہا ہے، اب لوٹے گا نہیں بلکہ ہندوستان کو فتح کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے؟ زندہ خواجہ باد۔ معین الدین آئے، اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم کرامتیں سنتے ہیں لیکن بزرگوں سے نصیحت ہمیں حاصل کرنی ہے، ہمیں ان کے پیغام کو فالو کرنا ہے، جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ تعلیمات کیا ہیں۔ ذرا آپ سنو، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، کیا کہنے؟ بے وہ شک ہمیشہ اللہ کے بندوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ عادت تھی، آپ جس طرح سلطان الہند ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی آپ کا نیچر اور آپ کا کردار بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ آپ کی ایک عادت بے تھی، شک، آپ کے یہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے تھے۔ مچل کے بولے سبحان سبحان اللہ۔ انتشار نہ کریے، آپ بڑی بڑی اچھی باتیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کی عادت تھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے، اور نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد اس کی قبر پر مٹی بھی دیتے، اور جب سارے لوگ گھر والے واپس آ جاتے تھے، خواجہ غریب نواز اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یار خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند، مخلوق خدا سے کتنی لگن، کتنا پیار، سب لوگ چلے گئے، اور کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا جب تک اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا تھا خواجہ غریب نواز اس کی قبر پر کھڑے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہوا آپ کے محلے میں ایک انتقال ہو گیا، خواجہ غریب نواز اس کی نماز جنازے میں گئے اور اس کو مٹی دی، سب لوگ گھر آ گئے اور آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز جب قبر پر کھڑے ہوئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ، آپ نے اچانک دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ بدل گیا، اللہ اللہ اللہ، چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار۔ خواجہ قطب الدین نے سوچا میرے پیر و مرشد مجھے پریشان نظر آتے ہیں، میرے پیر و مرشد مجھے پریشان نظر آتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد میں خواجہ غریب نواز کا چہرہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے۔ پھر جب آپ قبر پہ سے آئے،
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया क्या पूछना चाहते हो? कहा मैंने देखा जब आप कब्र पे खड़े थे आपका अचानक चेहरा मुतगय्यर हो गया, बदल गया, परेशानी के आलम में आप दिखे। उसके बाद में मैंने देखा आप मुस्कुराने लगे, आप अपनी असली हालत पर आ गए। मैं समझ नहीं पाया मुअम्मा क्या था, मैटर क्या था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरे मुरीद मेरे खलीफा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मैंने इस मुर्दे को मिट्टी दी, सारे लोग घर वापस चले गए, मैं इसकी कब्र पर खड़ा हो गया। अल्लाह ने मुझे इसकी कब्र का हालत दिखा दी। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले। ये दो पैरों का जानवर कहता है कुछ कर नहीं सकते, कुछ देखते नहीं हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान देखो, खड़े जमीन के ऊपर हैं, देख जमीन के अंदर कर रहे हैं। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैं इसकी कब्र पर खड़ा था, अल्लाह ने मुझे इसकी कब्र कहा, इसकी कब्र का मंजर दिखा दिया। मैंने देखा कि जहन्नम के फरिश्ते आ गए और इसको अजाब होने लगा, अजाब। मैंने कहा ए अल्लाह जिसकी कब्र पर तेरा मोइनुद्दीन खड़ा हो उसकी कब्र पर अजाब कैसा है? ए अल्लाह जिसकी कब्र पर मैं खड़ा हूँ इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। इतने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी को पुकारा, ए मेरे पीरो मुर्शिद मेरे चाहने वाले पर अजाब हो रहा है, अजाब। ए लोगों पीर बनाना है तो ऐसा बनाओ जब तक इस दुनिया में रहे तब भी काम आए, इस दुनिया से चला जाए तब भी काम आए। इतने में ख्वाजा उस्मान हारूनी भी तशरीफ ले आए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरिश्तों से कहा, जहन्नम के फरिश्तों से कहा तुम इसे अजाब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा ये गुनाहगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा ए फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरा है, मेरा। अरे समझ में आ रही है तो बोले मचल के सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरा है, मेरा। फरिश्तों ने कहा मालूम तो है तुम्हारा है लेकिन काम तो तुम्हारे वाले नहीं थे, ये तो नमाज भी नहीं करता था, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता था। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा ए फरिश्तों इसके काम मेरी तरह नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरे दामन से लिपटा हुआ तो है। गैब से आवाज आई जहन्नम के फरिश्तों हट जाओ, इसके सिफारिश मेरे दो बंदे कर रहे हैं, एक मोइनुद्दीन कर रहा है, दूसरी तरफ उस्मान कर रहा है। मैंने इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज पीर बनाओ तो ऐसा मैंने बताया था ना, सच्चों को दोस्त बनाओ, और सच्चों को दोस्त बनाने का बेनिफिट ये है ख्वाजा गरीब नवाज माफ करने का मलका भी बहुत था। अगर हमारे यहाँ पर कुछ हो जाए हम ताकतवर हैं तो हम कोई एक नज़र देखते थोड़ी हैं, उससे बदला नहीं बल्कि उस पर सवार होने की कोशिश करते हैं। आओ अल्लाह के वलियों से जिंदगियों को सुधारो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक शख्स ने कत्ल करने का इरादा किया, जरा तवज्जो रखें, कत्ल करने का इरादा किया। हम करामतें सुनते हैं, जाओ घर सो जाओ, हमारे और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे जिम्मेदारी है इन वलियों से सीखो, इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। आज तुम्हारे पास खाने के लिए क्या नहीं है, आज तुम तरह तरह की डिशें तैयार करते हो। पनीर में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मुर्ग में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मटन में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं। कभी तुमने अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ा है? अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं, किस लिए बांधे कि मुस्तफ़ा गरीब थे। अरे ये तुम्हारी मुस्तफ़ा गरीब नहीं है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात के मालिक हैं। फिर मुस्तफ़ा ने गरीब अपने पेट से पत्थर बांधे क्यों हैं? इसलिए बांधे हैं मेरा गरीब उम्मती अपनी गुर्बत परेशान ना हो, अपनी गुर्बत पर रंजीदा ना हो। अरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। सहाबा जब जंगों में जाते थे ना, आज तो हम कितने हमारा नाश्ता अलग है, लंच अलग है, डिनर अलग है, हमारे पास अल्लाह ने इतना नवाजा है, हम हर तरह के खाना खा रहे हैं। लेकिन आओ सहाबा की जिंदगी को पढ़ो, सहाबा की जिंदगी को देखो। जब सहाबा जंग करने जाते थे ना, अल्लाह अकबर, एक खजूर 2 सहाबी खाते थे,
تھے. کیا میں نے کیا کہا؟ ایک کھجور 2 صحابی کھاتے تھے ایک وقت کے کھانے میں. مسلمان تو چاہ کر رہا ہے ایک کھجور کی حیثیت کتنی ہوتی ہے, ایک کھجور کی اوقات کتنی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی کھجور, اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے. ایک صحابی کو دی جاتی تھی, دوسرے صحابی کو دی جاتی تھی. ایک وقت کے کھانے میں ایک کھجور 2 صحابی کو, اور پانی ختم ہو جاتا تھا. آج ہمارے یہاں پر پانی کی بہتات ہے, کثرت ہے. عرب کے علاقے میں دیکھو, اس تپتے ہوئے ریت پر چلے جاؤ جہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا. تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. مسافت کی مدت کی وجہ سے وہ پانی ختم ہو جاتا تھا تو پتہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اونٹ ہوتا تھا, اونٹ, اور اونٹ اتنا پانی پیتا ہے کہ اپنے 8 دن کا انتظام کر لیتا ہے. ارے بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے جب پانی ختم ہو جاتا تھا اور صحابہ کے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے تو صحابہ اس اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور اس کی اوجڑی سے جو پانی نکلتا تھا صحابہ اس پانی کو پی کر اسلام پھیلاتے تھے, اسلام کے پرچم کو بلند کرتے تھے. اے محبت پور کے مسلمانوں, تم اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, تم مگن مت ہو, بلکہ زندگی گزارنی ہے تو صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارو. اگر زندگی گزارنی ہے تو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزارو. اگر آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا دار کو مت بناؤ, بلکہ آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے کے تاجدار کو بناؤ. آئیڈیل بنانا ہے تو دنیاوی انسان کو مت بناؤ, اگر آئیڈیل بنانا ہے تو کربلا کے امام حسین کو بناؤ. نعرہ اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, مسلک امام اعظم, مسلک امام اعظم, حضور اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اللہ, ایک غزوے میں صحابی شریک ہو گئے. مصطفیٰ نے کہا ان کو کفن دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کفن کا ٹکڑا, کفن سنت تو بہت دور کی بات ہے, مرد کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر, وہ 5 کپڑے تو بہت دور کی بات ہے. چادر تھی چادر, جب صحابہ سر پہ ڈالتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے, پیروں پر ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہمارے نبی نے طریقہ ہمیں بتایا ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری, اللہ اکبر کبیرہ, آپ کو مارنے کے ارادے سے ایک شخص آیا. اللہ نے آپ کو الہام کر دیا کہ فلاں شخص آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. میرے بھائیو ذرا توجہ ادھر رکھیں, توجہ ادھر رکھیں. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اگر آپ ہنسی مذاق چاہتے ہیں تو وہ میں کر نہیں سکتا ہوں. آپ کو خواجہ غریب نواز کا میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے جس نام سے اس محفل کو سجایا ہے اسی خواجہ کا تعلیمات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. خواجہ غریب نواز کو ایک شخص ماننے کے ارادے سے آیا, غیر مسلم تھا, نون مسلم تھا. اللہ نے الہام کر دیا کہ فلاں بندہ تمہیں مارنے آ رہا ہے. اللہ اکبر, اگر تمہیں کوئی مارنے آ رہا ہو تو صرف تمہارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس سے ڈر کر بھاگ جاؤ, دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کے حملہ کرنے سے پہلے تم حملہ کر دو. جب خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اجمیر کے دولہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا آئیے بھائی آئیے. اس کو اپنے پاس بٹھالا. کون اپنے قاتل کو اپنے پاس بٹھالتا ہوگا؟ یار تمہارے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے نا تو اتراتے ہو, بڑی بڑی توپیں بن کے دکھاتے ہو. ارے اس دنیا میں بڑی بڑی توپیں آئی ہیں, سب توپیں چلی گئی ہیں, سب توپوں کے نام مٹ گئے ہیں, سب کو مٹی کھا گئی ہے. یہ خواجہ غریب نواز ہے, انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے. اپنے قاتل سے کہہ رہے ہیں کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, خواجہ معین الدین چشتی سے وہ کہتا ہے مجھے کھانا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا صرف مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. خواجہ غریب نواز نے اپنے پاس بٹھا لیا. تمہیں جملہ دے رہا ہوں, اپنے دلوں پر نقش کر لو خواجہ کی تعلیم کو. خواجہ غریب نواز نے جب اس کو بٹھالا, کچھ دیر ہو گئی تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ ارے بچل کے بولو سبحان اللہ, بچل کے بولیے سبحان اللہ. جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرتا نہیں ہے. کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور مارنے کے لیے آیا تھا, مارنے کے. خواجہ نے فرمایا پھر مارتا کیوں نہیں ہے؟ کھڑا ہو گیا, حضور آیا تو مارنے
کے لیے تھا لیکن آپ کے قدموں پہ مر مٹا ہوں اور کہا حضور جلدی سے ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے مسلمان بنائیے. خواجہ نے کہا ہم نے تو کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا ہے, ہم نے تو مسلمان ہونے کو نہیں کہا ہے, ہم نے تو تم سے اسلام قبول کرنے کو نہیں کہا ہے, تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا ارے جب اجمیر کے معین الدین کا کردار کا عالم یہ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے کردار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں چالا سمالا کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, علماء اہل سنت, مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ آ رہا ہے تو مچھل کے بولیے سبحان اللہ. عمل کرو گے نا, غصے کو ضبط کرنے کی, غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے نا. حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا مجاہد وہ ہے, سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. غصہ ہے, باپ کو گالیاں دے دی, بھئی باپ کو گالی, حضرت غصہ تھا. غصہ ہے امام پہ الٹے سیدھے چل پڑے, حضرت غصہ تھا. ابے تیرا غصہ کیسا ہے؟ تجھے باپ, جی جی تیرا باپ, تجھے باپ نہیں دکھ رہا ہے؟ کچھ ہماری خواتین, شوہر گھر میں آیا مزدوری کر کے, الٹی سیدھی سنانا شروع کر دی. غصہ ہے, غصہ بے غصہ کیسا ہو گیا ہے تیرا غصہ؟ تجھے باپ نہیں دکھتا, تجھے شوہر نہیں دکھتا, تجھے بہن نہیں دکھتی, تجھے بیٹا نہیں دکھتا, تجھے بڑا نہیں دکھتا, تجھے عالم نہیں دکھتا, تجھے امام نہیں دکھتا. تیرا غصہ کیسا ہے؟ کیسا غصہ ہے؟ یہ غصہ تمہارے ایمانوں کو برباد کر دے گا. اگر شوہر ناراض ہے نا اپنی بیوی سے, شوہر اگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہو اور بیوی تہجد گزار ہے, پوری رات نماز پڑھ رہی ہے جی, اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. بے شک. ابے اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تو اس لیے کہ تم رات و دن آپس میں رنجشیں کرو. جب دیکھو لڑائی جھگڑے, بچے جوان ہونے کے لیے تیار ہیں, لڑائی جھگڑے ختم ہی نہ ہو رہا. اور کچھ ہماری ماں بہنوں میں بڑی بری عادت ہوتی ہے, بچوں نے کچھ کرا, ارے کم بخت, منحوس, من نرا, تیرا ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا, طرح کے برے القابات سے کرنے شروع. ایک بات یاد رکھو, میں اپنی بہنوں سے, ماؤں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ذرا میسیج کو, پیغام کو سن لیں. اگر ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دعا ہی نہیں, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. میری ماں بہن نے کوس دیا بچے کو غصے میں, وہ چور بن گیا, وہ ڈکیت بھی بن سکتا ہے, وہ تیرا نافرمان بھی بن سکتا ہے, وہ زمانے کا غدار بھی بن سکتا ہے. تو میں اپنی ماں سے گزارش کروں گا کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو برے القاب سے مت بولو. ہمیشہ اپنے بچوں کو خیر خواہی کے الفاظ سے یاد کرو. تو نے بچے کو غصے میں کوس دیا, تیرا بچہ چور بھی بن سکتا ہے, تیرے بچے کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے. اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں اسلامک ماحول لاؤ اور دنیا والوں کو بتا دو ہم تمہارے غلام نہیں, ہم تو مدینے کے مصطفیٰ کے غلام ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اپنے گھروں میں اسلامک ماحول لاؤ, اسلامک ماحول اپنے گھروں میں لاؤ. مرد ہیں, دیکھیے جھگڑے کی جب بات آگئی بتا دوں, گھر میں جھگڑا ہونے کی میری نظر میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے, سب سے بڑا ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری عمر کتنی ہے لیکن مجھے تجربے بہت ہیں, کیونکہ مجھے بزرگوں سے بڑی محبت ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں ان کے تجربات. ہاں مجھے بزرگوں میں رہنے کی ایک عادت ہے اور میں ان کے تجربات, اور ہم سے ہر طرح کا آدمی ملتا ہے, نیک سے نیک, برے سے برا, سب آتے ہیں, سب مقدمے آتے ہیں. میری نظر میں گھر میں میاں بیوی میں جھگڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اگر شوہر کچھ بھی کر لے سب معاف ہے, لیکن اگر بیوی کے گھر والوں کو کچھ کہہ دیا نا تو خیریت نہیں ہے.
یہ میرا تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے یہ. بیوی کے بھائی کو کچھ کہہ کے دو، کہہ کے دیکھو، پھر یہ جب شروع ہوتی ہے نا، تمہاری ماں ایسی، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہاری خالہ ایسی، تمہاری نانا ایسی، بڑی دور دور تک کی کھول. تو اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو بھائی تمہارا مقصد بھی کیا ہے؟ تم اس کے گھر والوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ صحیح بات ہے. بھائی مقصد بھی کیا ہے؟ کیوں کہو گے تم؟ کیوں کہو گے؟ تم کیا ان کے آقا ہو؟ اگر بہنوئی بن گئے تو تم اپنے آپ کو لاڈلے صاحب سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے بہنوئی نہیں ہیں؟ جی ابے جب تمہاری بہنیں، جب ہماری بہنیں ہمیں کچھ نہیں کہلوا سکتی ہے تو پھر ہماری ہمت کیسے ہو جاتی ہے اپنی بیویوں کے گھر والوں کو کچھ کہیں؟ جی بے چل شک کے بولے، بے شک. کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ اگر گھروں میں سکون، بیوی چاہے کتنی بھی ناراض ہو، کتنی بھی ناراض ہو. مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا اور میں نے فارمولے بتائے بھی ہیں راضی کرنے کے، کتنی بھی ناراض ہو. اگر سالہ لنگڑا بھی ہو نا، لنگڑا، ذرا توجہ رکھنا، ہنسانے کی غرض سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک اصلاح کر رہا ہوں. اگر سالہ لنگڑا بھی ہو نا، لنگڑا، تو اسے لنگڑا مت کہو، بلکہ یہ کہو بڑا اسٹائل میں چلتا، بڑا اچھا لگتا چلتے ہوئے. ارے سالوں کی اور گھر والوں کی، اس کے گھر والوں کی تعریف کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو بیوی تو خود بخود راضی ہو، ہاں بالکل صحیح. خود بخود راضی ہو جاتی ہے. اور یہ بہن بھائیوں کا بڑا عجیب رشتہ ہوتا، بڑی محبت کا. سب سے اہم رشتے دو ہوتے ہیں دنیا میں، ایک تو ماں کا، ماں جیسا رشتہ نہیں، مچل کے بے شک سبحان اللہ. ماں جیسا رشتہ دنیا میں نہیں. ماں جیسی محبت کہیں بھی چلے جاؤ، ہر محبت میں ملاوٹ ہوگی، پیور نہیں ملے گی. کوئی بھی چیز دنیا کے پیور ہاتھ نہیں آتی ہے، لیکن ماں کی محبت بالکل ملاوٹ سے پاک اور پیور ہر موڑ پہ نظر آتی ہے. کیسا بھی ہو، ماں کے لیے تو لخت جگر ہے. ماں کی جیسی محبت دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور دوسرے نمبر پہ محبت کا جو رشتہ آتا ہے وہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے. جب بہنیں گھر پہ ہوتی ہیں نا، شوز بھی دھلے ہوئے، کپڑے پریس ہوئے، بیگ تیار، ہر طرح کی چیز ملتی ہے. بیوی بھی اتنی خدمت نہیں کرتی ہے جتنی خدمت بہنیں اپنے بھائیوں کی کرتی ہیں. اب جب بہنوں کی شادی ہو جائے نا، شادی، تم اپنی بہن کے گھر پہ جاؤ اور اس کو صرف 100 روپے دے آؤ، 100 روپے. پورے محلے میں جٹھانی دیورانی سب سے، میرا بھائی 1000 روپے دے کے گیا، 1000 روپے. بتاؤں مجھے اگر بات جھوٹ ہو تو؟ بہنیں ہماری گھر پہ آئیں، صاحب اپنے شوہر کے پیسوں سے کپڑے بنائے، گھر جا کے میرے بھائیوں نے بنا کے دیے. ارے بتاؤں مجھے؟ تو جب ہماری بہنیں ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بھائیوں کو کہنے والے؟ اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو یہ آپسی رنجش ختم کر دو. چند دنوں کی زندگی ہے، گزارنا ہے تو ایسے گزارو جیسے میرے مصطفیٰ نے اور حضرت خدیجہ نے گزاری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند علماء ایسے اہل گزارو. سنت. اللہ کے ولیوں سے، نبی سے کچھ حاصل کرو نا، سیرت کو پڑھو، سیرت کو. اللہ اکبر کبیرہ. میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے، میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ. انقلاب لانے کی ہمیں ضرورت ہے، انقلاب لانے کی. اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضور مجھے انصاف چاہیے، انصاف. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا، کیسا انصاف؟ کہنے لگی، ادھر توجہ رکھے، توجہ، میں لاج بات بتا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. کہنے لگی، میرا ایک بیٹا ہے، بادشاہ نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، قتل. مجھے انصاف چاہیے، انصاف. بیٹے سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اس بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے، اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، ماں پہ کیا گزرے گی؟ ماں انصاف لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں گئی ہے تو خواجہ غریب نواز، جو بظاہر فقیری لباس میں نظر آتے ہیں لیکن ہندوستان پہ حکومت کرتے ہیں، بے شک. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئی، حضور مجھے انصاف چاہیے، انصاف. میرے لڑکے کو، میرے بیٹے کو بادشاہ نے قتل کر دیا ہے، اس کے جسم کی بوٹیوں کو الگ کر دیا ہے، ہاتھ الگ پڑا ہے، اس کا سر الگ پڑا ہے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا، جاؤ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस औरत के पीछे पीछे गए। जब वहाँ पर पहुँच गए तो आपने इरशाद फरमाया, कहाँ है तेरा बेटा? कहा हुजूर ये है मेरा बेटा। हाथ एक तरफ पड़ा है, सर एक तरफ पड़ा है। इस जालिम बादशाह ने बड़े जुल्म व तशद्दुद के साथ इसको कत्ल किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितना भी बड़ा ताकतवर हो, क्या इंसाफ दिला सकता है? ज्यादा से ज्यादा जेल करवा सकता है। अगर इस्लामी हुकूमत है तो बदले में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन जो मर चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता ना। जो माँ का लख्ते जिगर है वो तो वापस नहीं आ सकता ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ख्वाजा गरीब नवाज से वो औरत कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ख्वाजा ने फरमाया, कैसा इंसाफ? के बादशाह को कैद कर दिया जाए। नहीं, अगर बादशाह को कैद कर दिया जाएगा तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या मेरा बेटा वापस आ सकता है? क्या बादशाह को कत्ल कर दिया जाए? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर बादशाह को कत्ल भी कर दिया जाए तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? मेरा लख्ते जिगर कैसा वापस आएगा? मुझे बेटा चाहिए, बेटा, मुझे बेटा चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने जबकि उसकी हालत को देखा, ख्वाजा ने उसके बिखरे हुए उज़्वों से फरमाया, है बच्चे के उज़्व इधर आदर क्यों बकरे हो? तुझे दिख नहीं रहा है कि बादशाह हिंद का राजा तेरे पास खड़ा है? जल्दी से जुड़ जाओ। तवज्जो तवज्जो, जल्दी से उड़ जाओ, आपस में जुड़ जाओ। हाथ उठकर आए, बाजुओं से लग गई, गर्दन भी जुड़ गई। जब पूरा जिस्म तैयार हो गया, कितनी बड़ी डॉक्टरी हो, क्या कटे हुए उसको कोई जोड़ सकता है? हाथ कट जाए क्या उस हाथ को जोड़ा जा सकता है? गर्दन बिल्कुल कट जाए क्या उस कटी हुई गर्दन को जोड़ा सकता है? लेकिन ये देखो, ख्वाजा गरीब नवाज लिबादा फकीरों का है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं, और इंसानों पर नहीं बल्कि अल्लाह की दूसरी मखलूक पर भी हुकूमत करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, इनके परगना हालत को देखकर इनको इग्नोर मत करना। इनकी गंदी और इनके गंदे कपड़ों को देखकर, इनकी हालत को देखकर इन्हें हिकारत की नजर से मत देखना। ये इन आंखों से नहीं देखते हैं, ये तो दिल की आंखों से देखते हैं। और ये जब दिल की आंखें डालते हैं तो ये तो बिल्कुल दिल की आंखें डालते हैं तो ये पूरी जिंदगियों का नक्शा पलट देते हैं। जब पूरा जिस्म जुड़ गया, ख्वाजा ने फरमाया, अरे जब पूरा जिस्म जुड़ गया है तो फिर रूह भी डाल दे मेरे मौला। अल्लाह ने आवाज दी, ए रूह जो तू निकल चुकी थी मेरे मोइनुद्दीन के कहने से, वापस आ जा। कटा हुआ बच्चा जिंदा हो गया और ख्वाजा के कदमों में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद अल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज है, बादशाह भी कदमों में है, हुजूर माफ कर दीजिए, माफ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह वाले हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना जानते हैं और अल्लाह की मखलूक को माफ करना भी जानते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है तो माफ करना सीखो। दुनिया की ये सारी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी। अरे ये तलवा, ये उलमा, ये इमाम जो बैठे हैं ना, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने वाले हैं। इनके बगैर काम नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, गुजारिश करना ये चाहता हूँ, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी की घरों की बुराइयां मत करो, किसी के घरों में खंगाल के मत देखो। हर एक अपने अपने गिरेबान में डालकर देखे मुँह और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे। हासिब क़ब्ल अन तुहासिब, इससे पहले तेरा हिसाब किया जाए अपनी ज़िंदगी का तू खुद हिसाब कर ले। अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो, इन तलबा से मोहब्बत करना सीख जाओ।
कसम खुदा की। अरे अरे तुम चलते हो, कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, कोई भी चले उसके लिए कालीन बिछाई जा सकती है, उसकी राहों में फूल डाले जा सकते हैं, लेकिन एक जब तालिब इल्म चलता है अपने पारे से कायदा लगा के, तो अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पाँव को बिछाते हैं। अरे तुम मिलते हो, हजरत हमारे लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो, लेकिन ये एक ऐसी मुबारक जमात है तलबा की, मछलियां इनके लिए अपने बिलों, मछलियां इनके लिए समुंदर में दुआ करती हैं, चूंटियां अपने बिलों में इनके लिए दुआ करती हैं। तो खुदा का वास्ता अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जो पढ़े लिखे हैं उन पर अंकुशनुमाई मत करो, बल्कि उनके 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 साथ खड़े होकर उनको आगे बढ़ाओ, और उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपो, उन्हें अपने गांव बस्ती का कायद बनाओ, अपना लीडर बनाओ, ताकि हमारी जिंदगियों में सुधार पैदा हो जाए, ताकि हम अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजार सकें, ताकि हमारी जिंदगियों में बदलाव पैदा हो जाए और दुनिया वालों को पता चल जाए ये दुनियादार नहीं है, ये तो मदीने के ताजदार के गुलाम है। इन्हें दुनिया नहीं चाहिए, इन्हें तो आखिरत से मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत है तो अल्लाह से मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत है। और वही कहो जो बरेली के इमाम ने कहा है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। काम वो ले लीजिए जो तुमको राजी करे, ठीक हो ना नारे तकबीर, तुम पे करोड़ों नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस